دوستو ویلکم بیک اگین ٹو یور فیوریٹ شو ون سینٹرل آن TV1 کینیڈا. ایک بار کیا ہوا کہ ایک باس نے ایک آفس میں ایک بورڈ لگایا جا کر کہ ڈونٹ فرگیٹ. بورڈ پر لکھا ہوا تھا ڈونٹ فرگیٹ آئی ایم دا باس, اور باہر اس نے اپنے آفس کے باہر لگا دیا. اب اس کے سارے ورکرز دیکھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. لنچ بریک ہوا تو باس لنچ کے لیے چلا گیا. جب واپس آیا تو اس کا ورکر اس کو کہتا ہے کہ سر آپ کے گھر سے فون آیا تھا, بیوی کہہ رہی ہے وہ جو بورڈ آپ نے باہر لگایا ہے نا وہ واپس گھر پر لے آؤ. تو اینی وے شادی وہ لڈو ہے جو کھانے سے بھی پرابلم ہے اور نہ کھانے سے بھی پرابلم ہے, لیکن کرنا سب کو ہے. چاہے آپ کی جو بھی عمر ہے, 16 سال سے لے کے 85 ایئرز 90 ایئرز تک کی بھی شادی کر سکتے ہیں, نو پرابلم. آپ کا سب سے فیوریٹ شو اور سب فیوریٹ سیگمنٹ ہم لے کر آئے ہیں فرح جی کے ساتھ. فرح جی ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. بہت شکریہ. بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. ویسے بس ذرا رمضان ہے, کیسے رہا آپ کا, کیسے چل رہا ہے رمضان؟ بہت اچھا جا رہا ہے. روز افطار پارٹی ہوتی ہے, روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے افطار کے بارے میں بات کی تھی, وہ سارے جو پکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں. ویسے ابھی آپ ماشاء اللہ بہت سلم ٹرم لگ رہی ہیں میری طرح, ایک دم 5-6 پاؤنڈ تو میرے بھی کم ہو گئے ہیں. رمضان کی سب یہ دین ہے. چلیے بتائیے, ایکچولی فرح جی دیکھا جا رہا ہے عام طور سے کہ یہ اصل میں ایک ناسور بنتے جا رہا ہے ہماری کینیڈین سوسائٹی میں, کیونکہ کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر بہت سارے ریفیوجیز آتے ہیں دوسری کنٹریز سے. تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ ریفیوجیز بن کر یہاں آتے ہیں, ان کی آلریڈی شادی ہوئی ہوئی رہتی ہے اپنی کنٹریز میں, پھر وہ یہاں آ کر ایک رشتہ ڈھونڈتے ہیں, شادی کرتے ہیں. جب ان کے 3 سال پورے ہو جاتے ہیں, جب ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ آ جاتا ہے, تب وہ شادی کو توڑ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں اور اپنے پہلی بیوی کے پاس پھر چلے جاتے ہیں. اٹس بیکمنگ سچ اے بگ ریکٹ کہ ایکچولی امیگریشن از گیٹنگ انوالوڈ ان دس. تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے اوپر؟ اچھا, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ریفیوجی ہمارے ادھر کینیڈا میں یا امریکہ میں ہیں, وہ لوگ اتنے سیریس نہیں ہوتے ہیں. ان لوگوں کے ایک ہی گول ہوتا ہے ذہن میں کہ ہم نے شادی کرنی ہے, پیپر لینے ہیں, اس کے بعد ہم فری ہوں اور اپنے بیک ہوم جا کے اپنی وائف کو لیں, اور اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں شادی کریں گے, 3 سال تک رہیں گے, اور جب ہمیں پیپر مل جائیں گے اس کو چھوڑ کے میں تمہیں لے آؤں گا. اس وجہ سے وائف بھی تیار ہو جاتی ہے. اور اس لڑکی کا کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی بڑی خراب ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایجوکیشن سے بہت دور ہوتے ہیں, اور یا تو یہ لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں یا یہ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر سے یہ لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں. سب چیزیں ان کی وہ لو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ شادی ایک مقدس چیز ہے, کسی لڑکی کے ساتھ اگر آپ شادی کرتے ہو تو بہت ایمانداری کے ساتھ, اور اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہ دو. اس کی تو زندگی برباد ہوگی اور تمہاری سنور گئی. کتنے لوگوں نے ایسے کیا ہے, کتنے لوگوں نے شادی کرتے ہیں, پیپر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور لیکن میں نے بڑے ہی لوگوں کو دیکھا ہے جب میرے پاس آتے ہیں اتنا بھیگی بلی کی طرح, باجی پلیز ہمیں بتا دیں, ہمیں ہم وہ. اور لیکن میں ان کو پہلے ایک بات کہہ دیتی ہوں کہ جس چیز میں تم دھوکہ دو گے وہ خدا تمہیں کہیں نہ کہیں تم پے کرو گے اس کو. یہاں نہیں, اگلے سال 10 سال کے بعد میں بھی کہ تمہاری اولاد کے ساتھ ایسا ہو جائے, تو تم اس چیز کو ایسے نہیں کرو. یہ اتنا بڑا ریکٹ ہوا ہے کہ ایکچولی امیگریشن منسٹر جیسن کینی انہوں نے اس میں انوالو ہوا ہے, اینڈ ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ این اینڈ. جو بھی امیگریشن ہمارے ایشین کنٹریز اور انڈیا پاکستان سے ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کافی انہوں نے وہ پابندیاں لگائی دی ہے ابھی. جی. اور تو یہ بتائیں کہ چونکہ آپ میچ میکر ہیں, تو کبھی آپ کا ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ایسے کوئی آپ کے پاس لوگ آئے ہیں جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں, جو ریفیوجی سٹیٹس پر ہیں؟ بہت لوگ مجھے کال کرتے ہیں. اچھا. بہت کال کرتے ہیں, لیکن میں کیس نہیں پکڑتی ایسے. میں بہت کم کیس پکڑتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ بیچارہ بڑا سنجیدہ ہے شادی کے معاملے میں, تو میں اس کا پکڑتی ہوں. جو لوگ مجھے لگتا ہے نا, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, ایسے میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں باجی شادی کروا دو, ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا. کچھ یہاں پہ ایسی بھی ہیں ڈیورس لڑکیاں, عورتیں جنہیں ضرورت ہے, شادی بھی کروا دی, پھر یہ لوگ شادی کر کے دوبارہ مجھے کال نہیں کرتے, اور کبھی بھی یہ میرا فون نہیں اٹھاتے. ان کو یہ لگتا ہے مقصد پورا ہو گیا, اور پیسے ان کو کیوں دیں, اپنی باقی کی فیس کیوں دیں. مجھے یہ بھی نہیں ہوتا, میں یہ کہتی ہوں ایٹ لیسٹ تھینکس تو کر دو. بہت سے لوگوں نے ایسے کیا ہے, لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہیں.
کچھ لوگ واقعی اچھے بھی ہیں، ہر جگہ گڈ اینڈ بیڈ ایپل سب جگہ، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کا اس وجہ سے ہم لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں باقی کے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں. اب کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ وہ بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے. تو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ اس کا کیس لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ فرض کیجیے کوئی آپ کے پاس کل آ جاتا ہے، ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ؟ ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس 1 مہینہ رہ گیا، اچھا، اور میرے پاس وہ ڈپورٹ کا لیٹر آنے والا ہے یا آ گیا ہے، اور پلیز مجھے نا آپ کوئی، میرے پاس بالکل تھوڑا ٹائم ہے، مجھے کوئی بتائیں، میں بڑا پریشان ہوں، یہ ہے وہ. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس کی بڑی ضرورت یہی ہے. اگر کوئی 40 سال کا یا 36 سال کا آدمی آ کے مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کرا دیں، میرے پیپر ختم ہو رہے ہیں، میرا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس نے شادی پیچھے کی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہوں گے، شادی بھی ہوگی، اور اس کا میں نہیں پکڑتی کیس. میں زیادہ تر لوگ وہ لیتی ہوں جو اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہے ہیں، بے شک وہ ریفیوجی ہیں لیکن ان کی لائن اچھی ہے. جو آپ کی ایجوکیشن ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. بالکل. جو ٹیکسی چلانے والا اس کا بالکل ویسے ہی ہوگا، لیکن ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اتنے آنیسٹ نہیں ہیں جتنے کہ اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے ہیں. جو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہیں، ویری ٹرو. تو فرح جی یہ بتائیں کہ آج ہمارے بہت اچھے ویوز، ایکچولی ہمارے ویوز بہت کال کرتے ہیں ہمیں، خاص طور سے آپ کے سیگمنٹ کے لیے، اور کافی کوئریز آتی ہیں. تو کیسے کیسے رشتے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. رشتے میرے پاس بہت اچھے ہیں. رشتے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تو ڈاکٹر لڑکے بھی کافی، میں ہر دفعہ بتاتی ہوں میرے پاس ڈاکٹر لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، انجینئر ہیں، میرے پاس ڈیورس آدمی بہت اچھے، PhD بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں. میرے پاس ہر طرح کا رشتہ موجود ہے. مجھ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس 18 سے لے کر 80 تک کے 75 تک کے لوگ ہیں. اس میں میرے پاس ہر کیٹیگری کے ہیں. آپ بے شک آپ چلے جائیں، پروفیشنل لڑکے لڑکیاں بزنس میں ہیں یا پھر وہ کوئی اپنا چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں، ہر طرح کے، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ میرے پاس موجود ہے. ویری نائس. ہر وقت کی طرح آپ نے یو ہیو آلویز کم اپ ود گڈ ریلیشنز. اور تو یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا فیوچر ایونٹ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کرتے ہیں ملاپ کا جو ایونٹ ہوتا ہے؟ جی میں ذرا ہال کی کوشش کر رہی ہوں. تو عید کے بعد میں اپنا ایونٹ کر رہی ہوں. اور ایک اور بھی افروز میں نے بات بتانی تھی کہ پچھلے مہینے میرے کوئی 8-10 جو ہے نا رشتے پکے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور الحمدللہ وہ لوگ جو ہیں اب شادیاں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ستمبر میں ہیں، کچھ اکتوبر میں، کچھ اس طرح ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا. تو یہ بھی میں تو ہمیں شادی کا کارڈ آئے گا اس کا مطلب؟ جی ضرور. ویری ویل. دوستوں، فرح ایز آلویز ہیز بین گلیمرس اینڈ آپ کی بہت ساری انفارمیشن دی ہیں. اگر آپ کے گھر میں کسی کی شادی کرانی ہے یا اگر آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پلیز گیو اس اے کال 4167032182 اور ڈراپ اس اے لائن ایٹ info@tv1canada.com. ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہر وقت کی طرح آپ کہیں بھی جائیے گا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو.